تو میں نے کل ہی ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو ان کے صاحبزادے کا مسئلہ تھا جس کے لیے وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کے واپس آئے اور اب اسٹرگل کر رہے تھے اپنے کیریئر میں اور اچھی طرح زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے. ان کے دوست ان سے آگے بڑھ گئے اور ان کو اس کا کافی صدمہ تھا. بچے کو جی تو والدین میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو کوئی بہت گمبھیر قسم کا کوئی سیکیٹرک النس ہے. لوگ پہلے تو بالکل مانتے ہی نہیں کہ ان کے گھر میں کسی کو سیکیٹرک النس ہو سکتی ہے اور جب پھر اس طرف خیال جاتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے ڈائگنوسز ان کے ذہن میں آتے ہیں جیسے کہ بائی پولر ہو سکتا ہے یا اسکیزوفرینک ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں نظر آتا. بس یوں سمجھیں کہ جیسے دماغ کی کوئی زیادہ اچھی طرح سے حفاظت نہیں کی گئی, دماغ کا خیال نہیں رکھا گیا, ذہن کا یعنی اپنے برین کا جس سے کہ خیالات جنم لیتے ہیں. یعنی ایک برین ہوتا ہے جو کہ ایکچوئل ہمارا آرگن ہے اور ایک مائنڈ ہوتا ہے جو کہ اس کا فنکشن ہے. تو جب میں ان کو دماغ کی حفاظت کے بارے میں زور دے رہا تھا کہ آپ کے بچے نے نہیں کی تو اب کی جا سکتی ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا دماغ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. صحیح بات. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دماغ کی حفاظت, انہوں نے پوچھا آپ سے؟ جی انہوں نے پوچھا کہ نہیں, میں نے ان سے پھر پوچھا جواب میں جی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ دماغ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں, تو میں اس سوال کا جواب ایک اور سوال کی شکل میں دینا چاہوں گا جی کہ آپ اپنے دانتوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے جلدی سے گنوانا شروع کر دیا کہ جی برش کرتے ہیں, فلاس کرتے ہیں اور دانتوں میں کوئی غذا کے ٹکڑے پھنسے نہ رہ جائیں اور پھر میٹھی چیزیں دانتوں پہ نہ لگی رہ جائیں, میٹھی چیزیں کھانے کے بعد دانت صاف کرنا, کلی کرنا اور اس طرح کی کافی چیزیں, اور پھر سال کے سال دانتوں کے ماہر سے دانتوں کا معائنہ کرانا اور دانتوں میں کوئی درد ہو. دانت جو ہیں ہمارے دماغ کی نسبت اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ ہمارا دماغ رکھتا ہے. اور دانتوں کی حفاظت کے بارے میں آپ نے اچھا خاصا 2-3 منٹ تک یہ سارے ٹپس جو ہے وہ بتائے ہیں, لیکن دماغ کی حفاظت کے بارے میں آپ بالکل بلینک ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص اگر اپنے سارے دانت نکال بھی دے اور ایک گرائنڈر خرید لے کہ جو بھی غذا کھانی ہے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے تو وہ کھا لے, تو دانتوں کے بغیر پاسبلٹی اس کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن دماغ کے بغیر تو کوئی سروائیول ہی نہیں, کوئی گزارا نہیں, نہ اندرونی نہ بیرونی. تو دماغ کی حفاظت کے گر زیادہ تر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے میں جب کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے دماغ کی حفاظت کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر دماغی امراض آنا بہت ہی قدرتی بات ہے یا یہ انہونی ہے؟ کوئی قدرتی بات ہے, انہونی تو نہیں ہے. نہیں, انہونی ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم کوئی اس کا سدباب کر نہیں رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو کانسیپٹ ہے پھر میں نے انہی سے پوچھا کہ میں نے کہا اچھا چلیں اب آپ بتائیں. جس طرح آپ دانتوں کے بارے میں بتایا, کیونکہ جب آپ خود کسی کو سب کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ رجسٹر نہیں ہو پاتا. جب کسی کے دماغ سے خود سے وہ باتیں دریافت ہوتی ہیں, لوگ خود دریافت کرتے ہیں, جو باتیں لوگ خود دریافت کرتے ہیں وہ ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں اور اپنی باتوں پہ لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں. رائٹ. تو تھوڑی دیر میں انہوں نے ڈسکور کر لیا کہ ہاں جو دماغ ہے یہ اس کے حفاظت کے جو زرعی اصول ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس سے حساب کتاب سے کام لیا جائے. یہ نہیں کہ جب یہ تھک جائے اور آپ کو جمائیاں آنے لگیں اور جب آپ ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ کام کرنا بند کر دیں اور پھر سو جائیں. یہ کوئی وقت ہونا چاہیے سونے کا, جب آپ وہ وقت آ جاتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ آپ کا دماغ ابھی اور کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا آپ کوئی کام پینڈنگ ہے, وہ کام اگلے دن ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کا کام کل پہ ڈالے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کا کام کل پہ ڈالیں. کل کا کام آج کرنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے آج کا کام آپ کا. یہ ذرا ایک دفعہ پھر سے بتائیے گا بات کہ آج کا کام آج کریں اور آج کا کام جو ہے وہ کل پہ نہ ڈالیں, اور یعنی بر وقت کام مکمل کر لیں. کل کا کام بھی آج مگر جو کل, کیونکہ ہم ایک اس میں فلو میں آ گئے ہیں, آج کا کام کرتے کرتے ہم ایک فلو میں آ گئے ہیں, تو یہ غلط میسج ہو سکتا ہے کہ ہم کل بھی وہ کل کا کام بھی نپٹا لیں آج ہی. دیکھیے ہمارے جسم کے جو آرگنز ہیں کسی ایمرجنسی
کے حوالے سے اس میں ایکسٹرا صلاحیت ہوتی ہے. اچھا جی. اب وہ ایمرجنسی میں ہی وہ صلاحیت کو بروئے کار لانا چاہیے. روزمرہ کام کاج میں اس صلاحیت کو نہیں آزمانا چاہیے جو ایمرجنسی کے لیے، جیسے ہمارا دل ہے یا پٹھے ہیں اور جسم کے دیگر آرگنز ہیں، پھیپھڑے ہیں، تو وہ کسی اچانک ضرورت کے تحت اپنی کارکردگی کو دگنے سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اچھا. پر ایسا اس لیے ہے کہ کبھی ہمیں ایسی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمیں ایسا کرنا پڑے تو ہم کر سکیں. اسے روٹین بنانا روزمرہ زندگی میں، روزانہ اگر ایمرجنسی کریٹ کریں ہم تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. اس سے پھر ہمارا وہ آرگن. تو پیغام آپ کا یہ ہے کہ کل کا، آنے والے کل کا کام آج پہ نہ ڈالیں. یہ سب سے بڑی قباحت ہے ذہین لوگوں کی، جن لوگوں کے دماغ میں نئے کیونکہ یہ تو ہم عام سنتے ہیں نا کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں، یہ تو بات سب سنتے آئے. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے آئیڈیاز رات کو انہیں سونے نہیں دیتے. ایسے ہیں لوگ جی، اور دے ہیو ٹو ٹیک میڈیسنس. جی، تو وہ جو اپنے دماغ کو اس طرح ٹیون کر لیتے ہیں کہ اگر کسی دن یعنی ان کو 16 گھنٹے کام کرنا پڑا ہے تو 16 گھنٹے کام کر کے تو پھر سوئیں گے 16 سے 18 گھنٹے. اور میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، ان شاندار دماغوں سے ہوتی رہتی ہے، اور میں عموماً ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اور لوگ خود لے کے آتے ہیں اپنا ڈائگنوسس. اچھا. لوگ خود بتاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے وہ ہے، مگر کر کچھ نہیں رہے ہوتے. لیکن اس کے لیے جو پرابلم ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو جسمانی بیماریوں کے حوالے سے بھی وہم ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے کہیں کینسر نہ ہو. اچھا، اب جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ ان کو ہی اس وقت کینسر نہیں ہوتا، کیونکہ جن کو کینسر ہوتا ہے ان کو کبھی خیال نہیں آتا. دیکھیے، کسی بندے کو اگر یہ وہم ہو کہ مجھے ڈائبٹیز ہے تو زیادہ امکان ہے کہ اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے ان کو یہ تشخیص ہضم کرنے کے لیے کچھ ہفتے درکار ہوتے. اور ایسے لوگ عام دیکھنے میں آئے جن کو نت نئے ڈائگنوسز روز سوچتے رہتے ہیں. کبھی ان کو لگتا ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی نہ ہو، کبھی ان کو لگتا ہے کہ مجھے کہیں بائی پولر نہ ہو، کہیں. یہ بھی تو ایک وہمہ کی بیماری ہے، یہ ہائپوکونڈریوسس کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ ذہن جو ہم تھکا دیتے ہیں، جن کو ہم اریٹیٹ کر دیتے ہیں، جن کی ہم حفاظت نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے زبردست ہیلمٹ کے اندر رکھا ہوا ہے دماغ، یعنی ہڈی کے اندر اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ اس کے ارد گرد اس طرح کی ہڈی نہ ہوتی، جس طرح ہمارے جسم کے ارد گرد کوئی ہڈیاں نہیں، جسم میں ہڈیاں اندر ہے اور دماغ میں ہڈی باہر کی طرف ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ چلیں یہ تو ہو گیا، ورنہ انسان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے دماغ کی کوئی پرواہ ہی نہ کرتا. اللہ نے پرواہ کی. ہمارا بھی فرض ہے کہ جس خدا نے ہمیں اتنا زبردست دماغ دیا ہے جو کہ دنیا کے سپر کمپیوٹرز بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کا بہترین جہاز 777 جب اڑتا ہے تو اس کو اڑان بھرنے کے لیے ایک کمپیوٹر کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور وہ بڑا ہی معمولی کمپیوٹر ہوتا ہے. ہماری ٹیبل پہ پڑے ہوئے کمپیوٹر سے بھی ہلکا کمپیوٹر ہوتا ہے، اور اس سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور کمپیوٹر ہمارے کندھوں پہ یہ جو سر ہے اس کے اندر ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے. ہم ہر روز اس پہ بے اعتمادی کرتے ہیں، ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے جھجک جاتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حوصلے دلاتے ہیں تو پھر کہیں قدم آگے بڑھتا ہے.